العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ نہایتی احترام کے لائق اہل ایمان، بفضل تعالی آج رات انشاءاللہ سورۃ الاحقاف کی تلاوت بھی ہوگی اور اسی طرح سورۃ الفتح کی بھی تلاوت آج رات کی جائے گی، اور 24واں سپارہ انشاءاللہ سارے کا سارا آج رات تلاوت ہوگا۔ طائف کے میدان میں، طائف کی پہاڑیوں میں، طائف کے بازار میں آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے کافروں نے کیا شدت اور ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کیا۔ وہ بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو بندے کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں کہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھلائی چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح آگے سے گستاخی اور بے ادبی اور بے نیازی اور بے راغبی کا شکار ہو کر توہین کرنے پہ اترتے ہیں، اور محلے کے لفنگے لچے قسم کے بدماش قسم کے لوگ پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں اور آپ کے پاؤں مقدس میں وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وادی میں آگے وہ طویل واقعہ ہے، لیکن جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں انہیں دعائے ضرر دینے کے بجائے دعائے رحمت دی۔ فرشتے آ گئے تھے کہ بس اشارہ چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا، اور میں ان کی نسلوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے غلام دنیا میں آنے والے دین اسلام کی عظمت کو سمجھنے والے ہیں۔ تو وادی نخلا میں واپسی پر فجر کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی قرآن پاک کی، تو صاحب قرآن تلاوت کر رہا ہو تو پھر سماع کیسا قائم ہوگا۔ تو تلاوت ہو رہی تھی کہ وہاں ارد گرد دائیں بائیں کی وادیوں میں رہنے والے جنات جو ہیں وہ آقا کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انہیں قرآن سنا، اور پھر وہ اسلام لے آئے، اور پھر وہ دین اسلام کے مبلغ بن کے اپنے قبائل میں تشریف لے گئے۔ تو اس سورۃ پاک میں ان کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس میں پھر ابتدا ہی سے اللہ رب العالمین کی توحید کے وہ دلائل دیے گئے، اور مشرکین کو سمجھایا گیا کہ جنہیں تم پرستش کے سمجھتے ہو یہ اس لائق نہیں ہے، ان کی عبادت کو چھوڑو، عبادت سچے رب کی کرو۔ اور انہیں کہا گیا کہ تم ان کو پوچھتے ہو، نہ یہ تمہاری آواز سنتے ہیں، نہ تمہاری پکار سنتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری مشکل میں تمہارے کام آتے ہیں، کس لحاظ سے ان کو پوچھتے ہو، پرستش کرتے ہو۔ اور فرمایا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا اس سے برا کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور خدا سمجھ کے یعنی اس کو بلاتا ہے، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حالانکہ یہ قیامت تک تمہاری آواز کو نہیں سنتے، نہ جواب دیں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ نہ ان کی آواز سنتے ہیں، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ان کو پوجتے ہیں۔ تو بات ہے بت جو ہوئے، ست ہوئے، تو یہ تم اس سے برا کون ہے۔ اور اس میں
ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں ابن کبیر میں کثیر میں یہ لکھا ہے کہ اضل سے مراد اضل ممن یدعو من دون اللہ اصناما، یعنی وہ کیا کرتے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کی پرستش چھوڑ کر اصنامن بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر تفاسیر نے بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ جمادن یعنی بے جان پتھروں کی وہ پرستش کرتے تھے۔ یعنی یہ آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے مشرکین مکہ، مشرکین جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں کہ تم ان بت ست کو آواز دیتے ہو، حالانکہ یہ تمہاری آواز نہیں سنتے۔ لیکن شوبی یہ قسمت سمجھیں کہ خارجیوں نے اس آیت کو بھی نعوذ باللہ ان لوگوں پہ لگایا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفاسیر میں، اپنی کتابوں میں اس بات کو نعوذ باللہ ان لوگوں پر لگاتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، یعنی الصلوۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اس آیت کا اللہ کے جتنے جید مفسرین گزرے ہیں، یہ 100-150 سال پہلے بھی تو قرآن ہی تھا نا، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے ان آیتوں کے بارے میں لکھا یہ بتوں کے لیے، یعنی بتوں کے بارے میں ہے کہ بت نہیں سنتے ہیں، وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ جی یہاں تو اولیاء اور صلحاء اور نعوذ باللہ سید الانبیاء کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن بڑی بے رحمی کے ساتھ ان آیتوں کو انہوں پہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ صرف خارجی لوگوں کے علاوہ، خوارج کے علاوہ پوری امت اس بات پہ متفق ہے، اس عقیدے پہ اجماع ہے امت کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ متفق کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، درود پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھا جائے آقا کرم فرماتے ہیں تو جواب عطا ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھ پہ درود سلام پڑھتا ہے نا، اللہ نے مجھے یہ شان دی ہوئی ہے کہ میری روح میرے جسم میں موجود ہے اور میں اس بندے کے سلام کا جواب عطا کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے، اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب عطا کرتے ہیں، اور سلام کا جواب عطا ہوتا ہے لیکن ہر ایک سنتا نہیں۔ اللہ کے خاص بندے، نبی پاک کے خاص عاشق اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، حضرت شیخ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ولی کامل مصر کے بڑا بڑا نام ہے ان کا، آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جب تشریف لائے نا مدینہ شریف حاضر ہوئے، چونکہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سید نہیں، تو آپ اسی طرح بڑے عرصے کے بعد عشق میں تڑپتے ہوئے جب حاضری ہوئی تو سلام کے لیے آپ نے جو الفاظ عرض کیے، اور اس وقت کئی ہزار کا مجمع وہاں موجود تھا، اور اس میں آپ جب بارگاہ کونین سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پہ صلاۃ و سلام ہو۔ تو قبر انور سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بچے تجھ پر سلام ہو۔ اور یہ آواز بہت سارے اہل محبت نے سنی، لیکن ہر بندہ تو نہیں، جو قرب والے ہیں، جو طہارت میں اور قرب میں اس مقام پر ہیں، انہوں نے اس آواز کو سماعت فرمایا۔ پھر آپ نے فی البدی وہاں کلام پڑھا، اس کا مفہوم یہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں دور سے نا اپنی روح آپ کے قدموں میں بھیجا کرتا تھا، تو آج میں روح سمیت حاضر ہو گیا، اور میری خواہش ہے کہ آپ دست اقدس آج مزار سے نکالیں، میں بغیر بوسہ دیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اب عاشق ہے نا،
تو جیسے یہ آپ نے عرض کیا تو پھر ہوا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے سرکار کا دست ید اللہ باہر آیا ہے، اور کئی لوگوں نے دیکھا ہے آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ لیا ہے، اور یہ سب اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ سنتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ بتوں کی آیتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ لگا کے کون سا ایمان لوگوں کو سامنے تم بتانا چاہتے ہیں؟ نبی بھی وہ جو نبی آخر الزماں ہے، تاجدار ختم نبوت، ان کی تو جتنی شان اللہ نے دی ہے ہم بیان بھی کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو کم کرو گے تو پھر تو دوسرے لوگ اٹھیں گے، ان کو تقویت ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر اس شان سے کرو کہ تاکہ جیسے جیسے خدا کی الوہیت کا ذکر ہوتا چلا جائے باطل معبودوں والے جھکتے چلے جائیں، اور جیسے جیسے نبی پاک کی عظمت کے، تقدیس کے، شان کے خطبے پڑھے جائیں ان کے منکر اور بیدبوں کی گردنیں جھکتی چلی جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے۔ قصیدہ بردہ شریف والوں کو کون نہیں جانتا؟ جی یہ زبان زدیام ہے۔ قصیدہ بردہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ امام بصیری مفلوج ہو گئے، آدھے جسم سے ان کا جو ہے نا سانس نکل گیا، مفلوج ہو گئے، بڑا ڈاکٹر حکیموں سے علاج کرایا، کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک رات دل میں خیال آیا کہ میں دنیا سے تو اب اکتا چکا ہوں، یہاں تو میرا علاج نہیں، کیوں نہ سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز دوں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آقا میں مفلوج ہوں، مجھ پہ کرم فرمائیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ قصیدہ لکھنا شروع کر دیا، اور قصیدہ لکھتے ہوئے آپ پھر کیا عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی، اے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ سخی مصائب و آلام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغیر میں کس کے دامن میں پناہ؟ یہ اسی قصیدہ بردہ شریف میں کون نہیں پڑھتا اس میں امام بصیری آواز دیتے ہیں، اور جیسے ہی آواز دیتے ہیں وہ آواز کتنی دیر مدینہ شریف لگی ہے پہنچی ہے، آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ کے آپ پہ سرانے آ کے کھڑے ہو گئے، اٹھو بصیری، عرض کیا حضور میں تو اٹھ نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر آپ نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ میرے جسم پہ پھیر، جدھر جدھر پھرتا گیا شفاعتی، یک دم میں تندرست ہو گیا۔ جب تندرست ہو گیا تو سرکار نے فرمایا بصیری اب وہی قصیدہ پھر سناؤ۔ حضرت بصیری کہتے ہیں میں نے قصیدہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا، آپ نے مجھے چادر عطا فرمائی، اور جب میں بیدار ہوا تو دیکھا وہ چادر میرے سرانے موجود ہے جو آقا کونین نے تحفے میں عطا فرمایا۔ اور قصیدہ بردہ شریف اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اور کمال ہے، اشرف علی تھانوی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ صبح صبح جیسے صحت مبارک ہوئی نا ٹھیک، تو آپ بازار میں گئے، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد گئے، اچھا جیسے ہی باہر نکلے تو ایک درویش گلی کے کارنر پہ مل گیا، کہنے لگا بصیری، سلام کیا، فوراً کہا کہ بصیری آج مجھے وہ قصیدہ سناؤ۔ کہا کون سا قصیدہ؟ اور رات جو آپ نے سنایا، حالانکہ کسی کو نہیں پتا، یہ تو خواب کا معاملہ ہے، لیکن درویش کہتا ہے امام بصیری وہ قصیدہ رات والا سناؤ۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا ہے رات والا قصیدہ، رات والا معاملہ؟ میں جانوں میرا نبی جانے۔ فرمایا بصیری جب وہ تو سنا رہا تھا نا، آقا سن کے خوش ہو رہے تھے، میں بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ بھی تو شانے رکھتے ہیں نا لوگ، عظمت والے یہ بھی لوگ ہی تو موجود ہیں نا۔ یہ غلاموں کا یہ عالم ہے جو خواب کی حالت کی خبر رکھتے ہیں۔ خواب تو پاس بندہ سویا ہوا ہو، مویا ہوا ہو، پتہ نہیں چلتا کس نے کیا خواب دیکھی ہے، لیکن اللہ نے نبی کے غلاموں کو یہ علم عطا کر رکھا ہے کہ وہ خواب کے حالات کو جانتے ہیں۔
جو غلام خواب کی حالت کو جانتا ہے اس کا آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا علم کیا ہوگا۔ تو یہ آیت بتوں کے لیے، صرف خارجی لوگ ایسی آیت جو ہیں وہ نبی پاک کی ذات پر لگاتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن عظیم میں جب پڑھو نا ایسا کوئی ترجمہ آئے جس میں نبی پاک کی توہین ہو رہی ہو، گستاخی ہو رہی ہو، فوراً سمجھ جاؤ یہاں کوئی منافق نفاق پھیلا رہا ہے، ایسی آیتوں کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ ایسے تراجم سے ہی جان چھڑاؤ، ایسے تراجم سے ہی جان چھڑاؤ، کیونکہ ہم نے ایمان بھی بچا کے اس دنیا سے جانا ہے نا۔ اب سورۃ الفتح اسی کا آغاز لے کے آپ دیکھیں کہ اس آیت کا آغاز جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ساری وہ طویل صلح ہے اور اس کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا، بظاہر اس میں ایسی شرائط تھی کہ جس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے بھی اس کو سمجھا کہ اس میں ہم فائدہ نہیں ہے کہ ہم اتنے تیار ہو کہ عمرے کی خاطر آئے اور واپس جانا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا یہی ہماری کامیابی ہے، اس میں بہت بڑی نوید ہے، اور قرآن نے اس سے فتح مبین کرا دی۔ اور پھر اسی کا کمال ہے، چونکہ وہ شرائط ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دائیں بائیں اپنی بات کرنے کی اجازت مل گئی، قبائل سے رابطہ کرنے کی اجازت مل گئی، جس کی وجہ سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، یعنی اس کے بعد بہت جلد ہی تھوڑے ہی عرصے میں اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا کہ 20 رمضان المبارک کو جب یہ قافلہ فتح مکہ کی طرف بڑھا ہے، مکہ شریف کی طرف، تو 10,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کا، یعنی اس کا بڑا فائدہ ہوا، اور اس کامیابی کے ریزلٹ کے طور پر فتح مکہ ہوا، تو قرآن نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے کہ یہ فتح مبین ہے، یہ واضح، یہ برتری ہے۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین، اور بعض نے تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فتح مکہ جو ہے یہ فتح مبین ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ ہے، یعنی بہرحال فتح مبین ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے، اور رب فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب کریم undoubtedly we have granted you a clear victory، واضح فتح عطا کیا۔ اور اللہ رب العالمین کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فتح کا ذکر کہ صحابہ کرام نے کس طرح جان ساری کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے دست اقدس پر بیعت کیا، وہ بیعت رضوان ہے درخت کے نیچے، یہی وہ بیعت ہے کہ جس کے اختتام پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض اليوم، آج کے دن تم پوری دنیا میں سب سے بہتر، اور صحابہ کرام وہ 1400 صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور اللہ نے اپنی رضا کا اعلان جن کے لیے کیا۔ یہ عظیم طویل واقعہ ہے، اس طرف وقت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن عظیم میں کیا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہے حبیب مکرم ہم نے آپ کے لیے فتح مبین آپ کو عطا کی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ ہجرت سے پہلے جو تجھ پر الزامات تھے نا ان کو، اور جو ہجرت کے بعد تھے ان کو دور کر دے۔ یعنی حبیب مکرم یہ ایسی فتح ہے نا، کفر والے جتنے الزامات لگا رہے تھے وہ سب کے سب دور ہو گئے۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی بعض لوگوں نے اتنی بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اتنی بڑی ٹھوکر کھائی ہے کہ ایک نے ترجمہ کیا بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب سے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ ان کا ترجمہ کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار کہہ دیا، حالانکہ دوسرا ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کی کھلم کھلا فتح دے دی تاکہ اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ
ایمان سب مسلمانوں کا یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، سارے نبی اور بالخصوص سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام ہر گناہ سے پاک، صغیرہ اور کبیرہ، نبوت اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر گناہ لغزش سے پاک فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بلا قید کے فرمایا رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا نعوذ باللہ اگر رسول کی زندگی میں گناہ ہو تو پھر گناہ کی بھی اطاعت کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے رسول کو ہر گناہ سے پاک فرمایا ہے کہ لوگوں یہ رسول ہے اور ہر وقت رسول ہے، یہ نبی ہے اور ہر لمحے نبی ہے اور پاک ہے، بے عیب ہے۔ قرآن بے عیب ہے تو نبی بھی بے عیب ہے، قرآن لا رہب ہے تو نبی بھی لا رہب ہے، اس لیے نبی کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے فرمایا رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ ہم مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، لیکن ترجمے ایسے کر کے پھیلا دیے گئے، اب انگلش میں ترجمے ہو رہے ہیں اور یہ پھیل چکے ہیں یہ ترجمے۔ اگر غور سے وہاں پر کوئی ایمان والا سمجھے گا نہیں تو خطرہ ہے اس کے ایمان ضائع ہوگا۔ وہ اس لیے تیرے میرے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور نبی کے گناہوں کا نعوذ باللہ اعلان قرآن میں کر دیا گیا ہے، تیرے میرے گناہوں پہ پردے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سوچا یہ پردے کیوں ہیں۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا نا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ حاجی صاحب کا گھر ہے، یہ باہر حاجی اندر اس کی یہ پوزیشن ہے، اس کے پردے اٹھا دیے جاتے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی، کیوں جی ایک گناہگار تم میں موجود ہے، جب تک یہ نکلے گا نہیں تو بارش نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ پہلے لوگوں کی شکلیں بگڑی ہیں، جو گناہ ان لوگوں نے سوچے نہیں تھے وہ آج ہم کر رہے ہیں، لیکن عذاب سے بچے ہوئے کبھی سوچا نہیں ہے۔ آج تیرے گناہوں پہ پردے اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ آسمان سے عذاب اگر آتا بھی ہے تو گنبد خضرا کو دیکھ کے وہ رحمتوں میں بدل جاتا ہے۔ وہ جس کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں، ظالمو تم انہیں گناہگار کہتے ہیں۔ کتنا بڑی جسارت ہے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ اس لیے ایسا کوئی نسخہ اگر آپ کے سامنے آئے اس سے اپنی جان بچاؤ، بلکہ جان کیا بچانے، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ اس سے۔ اللہ کریم اسی آیت اسی صورت میں فرماتا ہے حبیب مکرم کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہدن تفسیر خازن لکھتے ہیں شاہدن علی اعمال امتی، کہ آپ گواہ ہیں امت کے اعمال پر، یعنی امت جو کرتے ہیں نا امتی تو نبی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی غیرت کھانی چاہیے کہ جب ہم اس حرام کی طرف بڑھتے ہیں، گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، رب رحمان بھی دیکھتا ہے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے گنبد خضرا کا مکیں بھی ملازہ کرتا ہے۔ شاہدن علی اعمال امتی، اور پھر فرمایا مبشرن خوشخبری سنانے والا، نذیرن داعی ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ so that people should believe in Allah and his messenger، تمہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، وتعزروہ وتوقروہ، ان کی عزت و توقیر کرو، ان کی عزت کرو اور ان کی توقیر کرو۔ یہ عزت کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ تعزروہ، عزت کرو، توقیر کرو، تم دین کے کام کرو، تم کتابیں لکھو، تم خطبے سناؤ، یہ دین کا کام ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن بفر نہ جانا، کھیڑ نہ جانا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب تحریر کر رہے ہو نا کوئی جملہ ایسا نہ لکھنا جس میں میرے مصطفیٰ کی توہین، تقریر کر رہے ہو تو کوئی ایسا لفظ نہ بول لینا جو میرے محبوب کی عزت کے لائق نہ ہو، یہ نہ ہو جو تم کرو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آنکھیں بند ہوں تو کچھ بھی پلے نہیں ہوگا،
سب چیز خبر کر دی جائے گی. کیوں؟ میری بارگاہ میں مصطفیٰ کے بے ادب کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, ان کی عزت کرو. یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اس نے جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, جس نے قرآن کی تلاوت کا حکم ملا ہے, جی حج کرنے کا حکم ملا ہے, اسی نے حکم دیا ہے. اور یہ یاد رکھیں, نماز کا حکم ہے نا, یہ زور کا وقت ہے تو زور کی نماز فرض ہے نا, عصر کی فرض نہیں ہوئی ہے. عصر کی اس وقت ہوگی جب عصر شروع ہوگی. زکوٰۃ اس پہ ہوتی ہے جو سارا سال گزرے. روزے صرف رمضان میں ہیں. آج صاحب استطاعت پہ ایک مرتبہ ہے, لیکن نبی پاک کی عزت ہر لمحے فرض ہے. ہر لمحے فرض. تنہائی میں ہے فرض ہے, موبائل پہ ہے فرض ہے, لکھ رہا ہے فرض ہے, تقریر کر رہا ہے فرض ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی جس نے توہین میں کوئی جملہ بولا یا لفظ بولا, ایمان سے فاسق. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اور پھر اس کے بعد ذکر کیا وَتُسَبِّحُوهُ, پہلے مصطفیٰ کریم کی عزت و توقیر کا حکم دیا, اس کے بعد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. نبی کی عزت پہلے پھر ذکر, نبی کا ادب پہلے پھر نماز پھر سجدے. ہاں تم سجدے کرو اور بے ادبی کرو سمجھو کہ پار ہو جائیں گے, نہیں. اصل غلامی تو مصطفیٰ کریم کی ہے. اگر بے ادبی کرو گے تو ایک لفظ بھی ایسا نکل گیا تو سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. اس طرح اللہ رب العالمین اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور احترام کا حکم دیتا ہے. آج چونکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے, 2-3 مصرے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں, وہ عرض کر کے تو پھر ہم دعا کے لیے بڑھتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور بارگاہ میں حاضری یہ ضروری ہے. سید الاولیاء پشت پناہیں پیشوائیں. دنیا و معرفت کی بہار علی سے ہے, دنیا معرفت کی بہار علی سے ہے, ولایت کی سرزمین پہ قرار علی سے ہے. مولا ہے جس کے آقا اس کے علی بھی ہیں, مولا ہے جس کے آقا اس کے علی بھی ہیں. صحابہ سمیت سب کا پیار علی سے ہے. مومن تو وہ ہے, مومن تو وہ ہے, وہی ہے جو حب علی میں ہے. بے باک ہے منافق جو بیزار علی سے ہے. احد و بدر کا دن ہو یا خیبر کا معرکہ, احد و بدر کا دن ہو یا خیبر کا معرکہ, فوج نبی کا دیکھو وقار علی سے ہے. فوج نبی کا دیکھو وقار علی سے ہے. اور منافق کی ایک نشانی بیان کی ہے, پڑھتا ہے وہ نماز کی رکعت بڑی بڑی, دامن ہے اس کا خالی پیار علی سے ہے. امامت نگر میں آ کر جتنے بھی پھول میں کی جو ان میں خوشبو وہ گلزار علی سے ہے. بغض صحابہ دل میں اور حیدر حیدر کے نعرے, سالک اسے پہچانو وہ غدار علی سے ہے. ایک مرتبہ قل شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یا اکرم الاکرمین, بارگاہ میں قبول فرما, گزرے ہوئے لمحات قبول فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ,
صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والے سب خوش نصیبوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول، اولیاء صلحاء کی حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ شیخ رشید اللہ کریم ہماری مسجد کے نمازی ہیں، اپنا کرم فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ اہل ایمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اس کرونا مرض کی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک